ایک بیماری جو انسان کے اندر ہے، جو آج معاشرے میں بہت زیادہ پائی جاتی ہے، وہ اضطراب اور افسردگی ہے، یعنی مضطرب ہے، انسان ٹینشن میں ہے، ٹینشن کے اندر ہے، اور سٹریس اس کی زندگی میں بہت زیادہ ہے۔ یہ آج کل کے دور میں سب سے زیادہ یہی ہے، اور سائیکیٹرسٹ سب سے زیادہ کما رہے ہیں۔ آپ ان کے پاس جائیں، بیٹھ جائیں، بس وہ کچھ سنتا ہے، صرف آپ کی بات، آپ سے فیس لے گا، آپ کو ہلکی لائٹ روشنی کے کمرے کے اندر لٹائے گا، آپ صرف اس سے باتیں کریں، وہ ایک ریلیکس کی گولی آپ کو دے دے گا، بس آپ خدا حافظ، آپ بھی بولیں گے ہاں جی پڑا۔ اور یہاں جو اللہ نے فری کے سائیکیٹرسٹ دیے ہیں، ان سے تو رجوع ہی نہیں کرنا کسی نے، کیونکہ پیسے نہیں، ذرا آفس ویسا ہوتا تو پھر ہم بھی مولانا کے پاس جاتے، فری میں اویلیبل ہے تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے۔ عزیزان محترم، سائیکولوجیکلی پوری دنیا اس ٹائم اسٹریس میں، ہر آدمی، آپ نے سمجھے وہ بڑی اچھی گاڑی میں گھوم رہا ہے یا مطلب بڑے بڑے محل میں، وہ سب سے زیادہ اسٹریس میں، اور چھوٹا آدمی ویسی اسٹریس میں، خواہ کے اسٹریس میں، کچھ بھی نہیں ہے تو بھی اسٹریس میں۔ یہ اضطراب کیوں ہے؟ اور سب سے زیادہ پریشانی کیا ہے؟ کل کیا ہوگا، جاب ختم ہو جائے گی، مجھے خدا نہ خواستہ کہیں کینسر نہ ہو جائے، مجھے یہ نہ ہو۔ یہ آج کل عجیب عجیب سے حال انسان کے ذہن میں، کیونکہ اطراف میں یہی دیکھ رہا ہے تو یہی سوچتا رہتا ہے کہ یہ نہ ہو جائے، شوگر نہیں ہے تو شوگر ہو جائے گی، بلڈ پریشر نہیں ہے بلڈ پریشر ہو جائے گا، ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے، اس کا کیا ہوگا، اسکول ختم نہ ہو جائے۔ مڈل ایسٹ میں تو ابھی کرائسس ظاہراً بہت زیادہ ہیں، تبھی سب سے زیادہ انسان کو کام اور بزنس میں ٹینشن بہت زیادہ ہے، کل کیا؟ یہ جو اضطراب ہے یہ آپ کے حال کو چھین رہا ہے، آپ کے حال کو کر رہا ہے، جبکہ ہم دیکھیں کہ پروردگار جب قرآن کے اندر بیان کرتا ہے ایک اچھے معاشرے کی خصوصیات یا ایک شہر کی خصوصیات، تو سورہ نحل میں غالباً جب جو ہے وہ ایک شہر کا ذکر کرتا ہے کہ پروردگار کہتا ہے کہ میں ملک سبا کی جو ہے تمہیں مثال دیتا ہوں، علامہ طباطبائی بیان کرتے ہیں کہ یہ شہر خارج میں وجود نہیں تھا، خدا نے مثال دی ہے۔ بعض مفسرین کہتا ہے نہیں یہ تھا، لیکن بعض کہتے ہیں نہیں، بدل اس سے ہمیں بحث نہیں ہے، لیکن جو کوالٹیز ہونی چاہیے ایک شہر کی، وہ کیا ہے؟ قرآن جو اس میں بیان کرتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ یہ وہ شہر ہے کہ جس کے اندر امنیت ہے، یعنی وہ ہے کہ جہاں پر امن پایا جاتا ہے۔ امن کا تعلق ظاہر سے ہے، یعنی ظاہری طور پر امن ہونا، یعنی آپ روڈ پہ چل رہے ہیں، گاڑی ہے، جنگ نہیں ہے آپ کو، یہ امنیت ہے۔ مگر اس امنیت کے اندر بھی، جیسے یہاں پر امنیت ہے الحمدللہ، مگر اس امنیت کے اندر بھی میں اضطراب میں ہوں، تو وہ جو میرا اضطراب ہے وہ اس امنیت سے اس کا تعلق نہیں ہے۔ وہ آیت کا اگلا حصہ ہے کہ وہ شہر ہے کہ جہاں پر امنیت ہے اور جہاں پر لوگ مطمئن ہیں۔ ہم مطمئن نہیں ہیں، اطمینان کا تعلق ہمارے داخل سے ہے، ہم درون سے مطمئن نہیں ہیں، ہمیں کچھ بھی مل رہا ہے ہم اطمینان کی کیفیت میں نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ قرآن آگے کہہ رہا ہے کہ یہ جو سب امنیت میں تھے، مطمئن تھے، ہم نے ان کو جو ہے وہ کل کا رزق بھی دیا ہوا، ان کو کوئی پریشانی نہیں ہے، ان کو کوئی خوف نہیں تھا۔ ہاں اگر یہ شکر، اور انہوں نے شکر ادا نہیں کیا تو ہم نے ان کو بھوکا بھی رکھا، یعنی بھوک دے دی، اور ان کو خوف عطا، خوف کا تعلق بھی داخل سے ہے۔ یہ اس کا مطلب یہ کہ ہم جو اندر خوف میں اس ٹائم مبتلا ہیں، ہم شکر نہیں کر رہے، قرآن کی روح سے ہم شکر نہیں کر رہے، جو ہمیں اللہ نے دیا ہے ہم اس کو شکر ادا نہیں کر رہے، اس لیے ہم اضطراب کے اندر ہیں۔ اور سب سے زیادہ اضطراب ہماری روزی سے ہے، رزق، کہ کل کیا ہوگا، بچے کا کیا ہوگا، بیٹی کا کیا ہوگا۔ یہ ایک ایسی سائیکل ہے جو صبح شام ہمیں فلوٹ کر رہی ہے، جبکہ احادیث اور قرآن یہ کہتا ہے کہ جو رزق ہم نے تمہارا لکھ دیا ہے وہ لکھ دیا ہے۔ رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حدیث ہے کہ اگر ساری مخلوقات جمع ہو جائیں اور جو رزق تمہارے لیے لکھا ہوا ہے تم سے چھیننا چاہیں تو چھین نہیں سکتے، اور اگر ساری مخلوقات جمع ہو جائیں اور جو رزق تمہارے لیے نہیں لکھا ہو تمہارے لیے کوشش کریں تو تمہیں عطا نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ جو خدا نے لکھ دیا ہے وہ ہی ملے گا،
وہی ملے گی، مقدر میں لکھ دیا ہے۔ وہ واقعہ مولا کائنات کا کہ مسجد جب جا رہے تھے اپنے گھوڑے کو جو ہے وہ دیا، جس کو پکڑایا، باہر نکلے تو اس کی زین نہیں تھی، جب دوبارہ غلام کو بھیجا کے تو وہی زین 2 درہم کی بازار سے خرید کے لایا، کیونکہ اس نے وہ جا کر بیچ دی تھی۔ مولا نے کہا کہ یہی 2 درہم میں نے اس کو دینے تھے، مگر اس نے حرام سے لیے، جبکہ حلال سے ہی رزق اس کا لکھا ہوا تھا۔ بات یہ ہے کہ رزق میرا لکھا ہوا ہے، اب میری مرضی ہے کہ میں اس کو حرام سے کروں یا حلال سے کروں، رزق تو لکھا ہوا ہے آپ کا۔ آپ شب قدر میں جو نمازیں پڑھیں گے انشاءاللہ، دعائیں کریں گے، شب قدر میں سال کا رزق لکھا جا رہا ہے۔ شب قدر میں، شب معراج، ان راتوں کے اندر خدا پورے سال کا حساب کتاب پیکج بنا دیتا ہے پورا آپ کا۔ آپ کی جو لیجر بک ہے نا وہ ان راتوں میں کلوز ہو جاتی ہے۔ ہم اپنے بینک میں کلوز کرتے ہیں دسمبر کے آخر میں، خدا کی کتاب کا لیجر فائن ہے کہ یہ کرے گا، اس کو اتنا ہے۔ اس رات میں رزق بڑھوائیں، اور حدیث کی روشنی میں کہ انسان اپنا رزق بڑھوا سکتا ہے، بڑھا سکتا ہے رزق خدا کے ہاں، اور رزق انسان خود اپنا تنگ بھی کر سکتا ہے، یعنی اپنے اعمال ایسے کرے کہ رزق تنگ ہو جائے۔ آج معاشرے میں جو بہت زیادہ لوگ پریشان نظر آتے ہیں وہ اپنے عمل کی وجہ سے ہوں۔ میں عزیزان محترم، میں کہیں نہ کہیں خدائی کر رہا ہوں، مجھے جو اللہ رزق دے رہا ہے وہ میرا نہیں ہے، وہ کسی اور لوگوں کا بھی اس کے اندر حصہ ہے، اور جب میں ان کو نہیں ڈھونڈ رہا، نہیں پہنچا رہا، تو ظاہر ہے وہ میرا حصہ تھا ہی نہیں، تھا کسی اور کا، میں نے نہیں دیا کسی اور کو، اوپر سے بھی رک گیا۔ جبکہ مجھے نہیں پتا کسی گھر یا خاندان کے کسی فرد کی اگر میں مدد کرتا ہوں، کیا پتا یہ صرف اسی کا رزق ہو جو میرے